گریک مائتھولوجی کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے اس کرہ ارض پر ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام تھا نارسیسس، جو کہ بہت زیادہ حسین تھا اور اسے اپنے اس حسن پر بہت زیادہ ناز تھا، خود پرست تھا۔ چونکہ لوگ اسے کہتے رہتے تھے کہ تم بہت زیادہ حسین ہو، دوسروں سے مختلف ہو، تو اسے بھی آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر یقین آنا شروع ہو گیا اور اس نے خود کو امپورٹنٹ فیل کروانا، لوگوں سے مختلف فیل کروانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس نے پہلی بار پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا جو کہ اسے بہت واضح نظر آیا، اور اس دن وہ اپنے آپ سے مزید محبت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر جب تک وہ لڑکا اس دنیا میں زندہ رہا، دریا کے کنارے بیٹھا رہا اور اپنا عکس اس پانی کے اندر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہیں پر خود کو دیکھتے دیکھتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے خود پسندی کی اس ٹرم کو اس کے نام کے اوپر نارسیسزم کہا جانے لگا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ خود سے محبت کرتا، دوسروں سے زیادہ خود کو اہمیت دیتا، اس کو نارسیسزم کہا جانے لگا۔ اور جب یہ کیفیت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو اب اس کو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو ایک ذہنی مرض کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر خود پسندی کا ایلیمنٹ، خود پسندی کا فیکٹر موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص خود غرض ہے۔ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے، اس کو امپورٹنٹ فیل کروایا جائے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے گالیاں دی جائے، مجھے مارا جائے یا میری اہمیت کو نہ سراہا جائے۔ تو ہر شخص کے اندر خواہش ہوتی ہے، لیکن جب یہ خواہش ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، اس حد تک آ جاتی ہے جب آپ کی اپنی ذات کو یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتی ہے، تو تب یہ ایک مرض میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہیلدی نارسیسزم ہونا انسانوں کے لیے آج کی دنیا میں ایگزسٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سروائیول کی ایک قسم ہے۔ جس حد تک ہم سوشل میڈیا میں، ٹیکنالوجی میں داخل ہو چکے ہیں، خود پسندی ایک حد تک ٹھیک ہے، جگہ پر خود پسندی بری نہیں ہوتی۔ جس طرح سے نارسیسزم کو آج کل گالی کی طرح لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہر شخص کو کہ یہ تو نارسیسسٹ ہے، اس کی تو عادت ہی ہے خود کو پسند کرنا۔ لیکن اگر یہ وہ عادت ہے جو کہ آپ کو اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کی دنیا میں لوگوں کے درمیان سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل جس طرح سے بیرونی دنیا کے اندر کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح سے لوگ دوسروں کو کمتر محسوس کرواتے رہتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے، اسٹیٹسز کے ذریعے، اپلوڈ جو کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں۔ تو اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے ہیلدی نارسیسزم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز اس کی یہ ہیلدی نارسیسزم آپ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے اندر کمیاں ہیں، وہ کمیاں نہیں ہیں، آپ کے اندر بہت سی خصوصیات بھی ہیں، بہت سی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو اگر یہ نارسیسزم آپ کا سیلف اویئر کروا رہا ہے، آپ کو ریئلٹی کے اندر اگر رکھ رہا ہے، تو یہ ہیلدی نارسیسزم آپ کے لیے آج کی دنیا میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں نیگیٹو نارسیسزم کی طرف، اس نارسیسزم کی طرف جو کہ لوگوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک فیکٹر انسانوں کے اندر، ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو لوگ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، یہ میڈیا، یہ ایکسٹرنل ورلڈ اس کو جب فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جوالا مکھی کی طرح بڑھتا جاتا ہے اور ایک دن پھٹ جاتا ہے، جس کے اندر آپ بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور ارد گرد کے لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ 2013 کے اندر برمنگھم میں ایک ڈاکٹر نے اپنے 2 مریضوں کے لیور کے اوپر اپنا نام گندا کر دیا۔ اس نے اپنے نیم کے انیشل جو تھے وہ لکھ دیے تھے اور کورٹ نے اس کو پنش کیا اور اس سے اس کا لائسنس لے لیا گیا۔ کب ہم سمجھیں گے کہ یہ نارسیسزم برا ہے، ہم ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں، یا ہمارے ارد گرد موجود کوئی بھی شخص، کوئی بھی رشتہ ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے؟ اس کے سائنز ہوتے ہیں جب آپ کریٹیسزم کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے، آپ کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، تو آپ اس کے اوپر بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جو ریئیکشن وہاں پر آپ کا نہیں بنتا، کیونکہ بہت سے کریٹیسزم ہوتے ہیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کریٹیسزم جو کہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود پسندی کی انتہا کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے
اس میں وہ شخص صرف خود کو اہمیت دیتا ہے, دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے خود سے محبت کی جاتی ہے, اس کے بعد دوسروں سے محبت کی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ہی سٹیج کے اوپر رہتے ہیں, دوسری سٹیج کے اوپر نہیں جاتے, وہاں پر نیگیٹو نارسیسزم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہیلدی نارسیسزم تب تک رہتی ہے جب آپ خود سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن وہی محبت آپ پھر دوسروں کے اوپر بھی نچھاور کرتے ہیں. تو سیلف امپورٹنس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو امپورٹنس دینا بھی شروع کر دیتے ہیں, دوسروں کی پین کو سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تیسری چیز ہے جو نیگیٹو نارسیسزم کے لوگوں میں پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کر بھی لیتے ہیں, کہیں پہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے اوپر وہ معافی نہیں مانگتے. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی ہے, ساری دنیا ان کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے, اگر انہوں نے غلطی کر بھی لی ہے تو وہ اس دنیا کو, یہاں کے لوگوں کو کچھ بھی پے آف نہیں کریں گے, کچھ بھی او نہیں کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ لوگ آہستہ آہستہ لونلی ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ نارسسسٹ جب اپنی ایکسٹریم کے اوپر جاتا ہے, جب نیگیٹو نارسسزم, انہیلدی نارسسزم آپ کی زندگی کے اندر آتی جاتی ہے, تو لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ امپورٹنس جو آپ کو چاہیے وہ کم ہوتی جاتی ہے, لوگ آپ کو تنہا چھوڑتے رہتے ہیں, اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے آپ مزید نارسسزم کی طرف جاتے ہیں, مزید نارسسسٹ بنتے جاتے ہیں, مزید خود پسندی کی طرف جاتے رہتے ہیں. اپنی اس کمی کو, اپنے اس خلا کو, اپنے اس سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے آپ مزید خود پسندی کی طرف جاتے ہیں, مزید شو آف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں سب سے بہتر شخص ہوں, میں جو کام کرتا ہوں بہتر ہے, میں نے جو بات کی وہ بہتر ہے, یہ کام مجھے آلریڈی پتا تھا, یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں. اور آہستہ وہی چیز آپ کو بھی سیٹسفیکشن نہیں دیتی ہے. آپ بھی دن رات اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے امپورٹنس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے اہمیت دیں, لوگ مجھے اہمیت دیں, اور ایٹ دا اینڈ وہ اہمیت جب آپ کو نہیں ملتی ہے تو وہ چیز آپ کے لیے بری ہوتی جاتی ہے. اور ان دا ریٹرن اس پورے سائیکل کے اندر, پورے پروسیس کے اندر آپ اور بہت سے لوگوں کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر نارسسزم ہے, پازیٹیو نارسسزم ہے, ہیلدی نارسسزم ہے, تو لوگوں کی باتوں کے اندر نہیں آنا. ایک حد تک ایک فائن لائن ہوتی ہے کسی بھی چیز کے درمیان, اس لائن سے آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کے اندر آ جاتی ہے, اور اگر اس لائن سے پیچھے رہتے ہیں تو وہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی سچویشن ہے, کوئی بھی سرکمسٹینسز ہیں, کوئی بھی ایموشنز ہیں, ہر چیز کے اندر ایک فائن لائن ہوتی ہے. آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ فائن لائن کون سی ہے. کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, آپ گرو کرتے رہتے ہیں, آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے, دوسرے لوگوں کی گروتھ ہوتی رہتی ہے, کسی اور کو آپ ہرٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ بہت اچھی چیز ہے, وہ کرتے رہیں. لوگوں کی باتوں کی طرف مت آئیں کہ آپ نارسسسٹ ہیں, آپ کے اندر نارسسزم ہے, اور اس کو گالی کی طرح, ایک ٹیبو کی طرح اس ٹرم کو لیا جائے. ہیلدی نارسسزم اچھی چیز ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر نیگیٹو نارسسزم ہے, آپ کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں, اس طرح کا مائنڈ سیٹ, اس طرح کا تھاٹ پیٹرن چلتا رہتا ہے, یا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے اندر چلتا رہتا ہے, تو خود سے اس کو نکالنے کی اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے 1 فٹ فاصلے کے اوپر رہیں, کیونکہ یہ لوگ آپ کی زندگی کے اندر کمیاں لا کر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ایک بہت برے شخص ہیں, آپ کے اندر کوئی بھی خصوصیات, کوئی بھی صلاحیات موجود نہیں ہے, اور آپ کبھی بھی اس دنیا کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں, اور آپ کی موٹیویشن, آپ کا کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس لوز کرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. آج کے بعد سے آپ اس نارسسزم کی ٹرم کو نیگیٹو وے میں نہیں لیں گے. اگر اس فائن لائن سے آپ دائیں طرف ہیں, ہیلدی نارسسزم کے اندر ہیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, اور اگر فائن لائن سے ادھر ہیں آپ یا کوئی اور شخص, تو آج کے بعد سے آپ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور خود کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی ایکسٹریم نارسسزم کی طرف جا رہا ہے, اگر آج تک اس نے کبھی بھی کسی کو امپورٹنس نہیں دی ہے, وہ گھر میں لاڈلا تھا, آج کل بہن بھائی 2 بہن بھائی ہوتے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, اس کی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, آپ کو ساری اٹینشن اپنی فیملی کی مل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر یہ ٹریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے اندر ایکسٹریم نارسسزم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے آپ کسی بھی سرکمسٹانسز کے اندر سے گزر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر پیٹس کو لے کے آئیں, آپ اپنی زندگی کے اندر پالتو جانوروں کو لے کر آئیں, کیونکہ آپ کی پھر اٹینشن, آپ کا فوکس اپنے آپ سے ہٹ کر ان کی طرف جانا شروع کر دے گا, آپ ان کی ٹیک کیئر کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی ایسا کائنڈنس کا کام کریں جس کی وجہ سے ریالٹی کے اندر آپ کی ذات بہتر ہو, آپ کی پرسنالٹی بہتر ہو, اور آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ فیک چیز ہے. تیسری چیز, لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ ہے جی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب
سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.